بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامری کون تھا اور اس کی پرورش کس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کی۔ سامری نے کون سا جادو کیا جس سے بنی اسرائیل اور اس کے گرمی تھا، اس نے کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ پاک کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی پرستش پر لگا دیا۔ سامری کی وجہ سے کیسے مصر میں 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ سامری کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ اور جادوگر کے متعلق بھی بتائیں گے۔ سامری کے بھیانک انجام کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام جادو کے متعلق کیا کہتا ہے۔ یہ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھنا ہے، تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سامری بنی اسرائیل کے عمادین میں سے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سامرا سے تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر جس نے قوم کو بچھڑے کی پوجا کرنے پر لگا دیا تھا، اس نے خدا کی دشمنی اختیار کی اور منافقت کے راستے پر کامل ہوا۔ قرآن میں اس کا نام سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 تا 87 اور 95 میں 3 بار استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو سامری کی پیدائش کے متعلق بتاتے چلیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون کی بادشاہ میں نقطہ ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے اور وہ والد رمز کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعویٰ دار یہ بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی، اور یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 پرانا خاندانوں نے مصر اور یہ کی بعد دیگر حکومت کی سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون خواب میں دیکھا گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبیلوں کو یعنی بنی اسرائیل کی مخالفت فرعونیوں کے گروہ کو جلا دیا۔ لیکن بنی اسرائیل کو آج تک فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ ابن کثیر نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا، اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی بات دوڑائی تو شاہ نجومی کی پیش گوئی نے تخت شاہی پر براجمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا۔ درباری اور مصاحب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک ان ہیبت دربار کے وحشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز اونچی، بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ بچے پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، کیونکہ لڑکا زندہ باقی نہ بچے۔ حکم شایا کے فوری تعمیر کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسرائیلی بستیوں کی گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ فرعون کے حواریوں اور اس کے سپاہ نے ہر ممکن قدم اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ بچ نہ پائے، لیکن اس کے فیصلے اٹل ہوتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا جب قبطی سردار نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ یہی وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک ایمان اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا
اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعون سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کی دار میں بند کر دیا اور اس نے اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں میں، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے پڑنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ محترم ناظرین، سامری کون ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے بچنے کے لیے اسے غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر کے کبھی کبھی اس کی خبر گیری کر لیتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس کی حفاظت میں اور غذا دینے پر معمور کر دیا۔ انگلی پر شہد اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پھل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا۔ جب قہر الہی میں گرفتار ہوا، بعض روایات کے مطابق سامری الفرعون کا کپتان تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے قبیلے سامرا کا رشتہ، قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے قبیلے سامرا کا رشتہ دار تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامری پارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح سے ان میں پہنچ گیا تھا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہوا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ حاشیہ اردو میں بھی ہے کہ سامری ہندوستان گئے جو گائے کی عبادت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن بعد ازاد کفر کی طرف لوٹ گیا جب پہلے ہی اس نے ایمان کا اظہار کیا۔ مالک القرآن جب فرعون بھائی رائے احمر بن غرق ہو چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت بنے جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے نشانوں میں سے بے خبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ بنیر احمد پاک کر کے بعد میں سینا کی جانب چلے گئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا، اور انہوں نے 20 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید نظرانتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کرنی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو باز و نصیحت فرماتے رہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت و رعایت کے طور پر محفوظ، جبکہ تمہارے اپنے پاس ہی بہت سے زیور موجود ہیں۔ غیبتوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں اور نہ ان سے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اسلام پر انہوں نے گہرا گٹھا کھودا اور سب کا سونا چاندی پگھلا کر چیزیں بنا کر اس گٹھے میں پھینک دیا۔ جب رات کے آخری پہر ہم گہری نیند میں سو گئے تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی کھولی میں لے آیا اور صرف پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس سے چپکنے سے اس وقت لی گئی جب حضرت جبریل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچہ جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی سی آواز سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکروہ فریب کا شکار ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں فرمایا کہ پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بچہ جس کی گائے کی طرح آواز تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے کو صرف اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہی ہے، بس تم میرے تابع دار رہو اور میری بات مانتے چلو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90۔ اس بچڑے کو سنہرے بچڑے کا نام دیا گیا اور اسے قرآن میں العجل کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ بچڑے کے منہ سے نکلنے والی آواز بے معنی تھی، مگر ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات ضرور تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اہل مصر کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اس لیے عبادت کے اس طریقے سے وہ پہلے ہی آشنا تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے بچڑے کی شکل کی بت بھی مانگ چکے تھے۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد شان کی طرف جاتے ہوئے گزر قوم اعمال کا پر ہوا جو گائے کی شکل کے بت پوجتے تھے، اس لیے انہوں نے سامری کے بہکانے پر بچڑے کی پوجا میں جلد بازی کی۔ چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیلی اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ناظرین، اس بچڑے کی تخلیق اور پوجا کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے۔ مصر میں گائے کی پرستش کا روایت تھا، اس لیے یہ بنی اسرائیل میں بھی پیدا ہو گیا۔ بچڑے کی پرستش کا واقعہ تورات میں ان الفاظ میں مذکور ہے، انہوں نے اپنے لیے پھیلا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک کے مصر سے نکال کر لایا۔ ناظرین، اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوسالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور بچڑے کی تعظیم اور عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک کسی کے مجاور بنے بیٹھے رہے۔ سورہ طٰہٰ۔ ناظرین، ادھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ شخص غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے بات چیت تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بدعتی اور گوسالہ پرستی سے آگاہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ سامری کے بچڑے کی پرستش میں مصروف۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، میری بات مانے، ان لوگوں نے مجھے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ سورہ آراف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ انہیں گمراہ ہوتا دیکھتے ہوئے لیکن جس نے میرے پاس آنے سے رخ کی تو میں بھی نافرمان بن بیٹھا۔ بعد میں تیرا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی تعریف پکڑ کر جھنجھوڑا پوچھا، جس پر ہارون علیہ السلام نے انہیں سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی ناپا کر اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال تھا کہ میں نے گیر ہوا کہ کہیں یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم میری کسی بات کو نہیں مانتے اور مجھے یہ خیال گزرا کہ اگر میں چلا گیا تو آپ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ مجھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تم عوام کو چھوڑ کر کے پاس کیوں چلے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، امام سے کہنے لگے، دیکھو اللہ نے تم سے تمام نیک وعدے کیے تھے، تمہارے ساتھ بڑے بڑے سلوک و اعلان کیا، لیکن ذرا وقفے تم اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے، تم نے وہ حرکت کی جس سے اللہ کا غضب تم پر اتر پڑا، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے متعلق لحاظ نہ رکھا۔ آپ بنی اسرائیل معذرت کرنے لگے کہ ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ یہ تو جو زیور فرعونیوں کا ہمارے پاس مستعیل کے لیے تھا۔
ہم نے بہتر ہی سمجھا کہ انہیں پھینک دیں، چنانچہ ہم نے سب کے بطور پرہیزگاری پھینک دیا۔ ایک روایت میں کہ خود ہارون علیہ السلام نے گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کر اسے فرمایا کہ یہ سب زیور اس میں ڈال دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہارون علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ سب زیور ایک ہو جائے اور پگھل کر ایک ڈلا بن جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، جیسا وہ فرمائیں گے ویسا کیا جائے گا۔ سامری نے اس میں وہ مٹی ڈال دی جو اللہ کے قاصد کے نشان سے بھری تھی، اور ہارون علیہ السلام نے کہا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری خواہش قبول فرما لے۔ آپ کو کیا خبر تھی؟ آپ نے دعا کی، اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کا ایک بچڑا بن جائے جس میں بچڑے آواز نکلے، چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا۔ بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا۔ دراصل اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہیں اس کے جستجو میں چل رہے تھے اور یہ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، ان کے دلوں میں اس کی محبت الجھ گئی۔ آواز یوں نکلتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے کے سوراخ میں صحابہ گزر کر منہ کے رستے نکلتی ہوا سے آواز آتی۔ اس بچڑے کا نام انہوں نے بہبود رکھ دیا۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے بات پر اس کے بعد باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریبی بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتوں کے نقش پا سے مٹی کی مٹھی بھر لی اور پھر اس بچڑے کے کالم میں ڈال کر، اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 تا 96۔ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے جبریل امین گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش کی جبریل امین کے ذریعے ہوئی تھی۔ جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا، جبریل امین علیہ السلام روزانہ اسے غذا دینے آتے تھے اور وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی کہ جبریل امین کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ سامری نے ہارون علیہ السلام سے بھی دعا کروائی تھی کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ڈالتا شرط ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے واقف نہ تھے، لہٰذا دعا کروا دی اور اس نے وہ نشان قدم کفاک اس میں ڈال دیا۔ ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے اثرات پیدا ہو گئے۔ قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہا اچھا جب دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھوڑنا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معمود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ سورہ طٰہٰ۔ اور پھر ایسا ہوا اور ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا ہے کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا سامنے دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں سے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بن گیا۔ دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکروہ و فریب، جھوٹ فراڈ اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ قصہ ابن کثیر بنی اسرائیل کی دوسری حماقت دیکھیے کہ چھوٹے سے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کر
کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، تو حکم ہوا کہ اس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن لوگوں نے بچنا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کی یکساں طور پر طے کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا گیا، قاتل کیا اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور اختلاف رائے کے متعلق یہ بتاتے چلیں کہ کچھ کے نزدیک سامری نام ہے اور کچھ کے نزدیک یہ قومیت ہے۔ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد درباری تحریر فرماتے ہیں کہ بعض محققین کے نزدیک اقسام رہا ہے بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا اور سامرا کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ مولانا ابو الکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ سامری سے مراد اسمبلی قوم کا ایک پارٹ ہے اور سامری کے عربی میں قدیم نام سامنے تھا۔ سمیر قبائل کا اصل وطن کراب تھا، مگر یہ لوگ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات 1000 سال قبل مسیح سے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد بنی اسرائیل میں مقیم تھا۔ خود قرآن نے بھی اسے سامری کے نام سے پکارا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نام نہیں قومیت کی جانب اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل آیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری کے علاوہ اور جادوگر کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جادوگر میں مہارت رکھتے تھے۔ فرعون کے جادوگر بھی تاریخ بہت مشہور ہے، جنہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آیا۔ جبکہ ان کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں دائیں اور بائیں پاؤں کی طرح بایاں ہاتھ سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ اس زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سحر شباب پر اور تمام دنیا کے مقابلے میں اور اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادوگروں کی ایک جماعت اکٹھی کر لی گئی۔ سورہ شعراء۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آپ پہلے عصا ڈالیں، ہم اپنی لاکھوں اور رسیاں ڈالیں گے۔ انہوں نے اپنے سوال میں ادب کو ملحوظ رکھا اور اپنے ذکر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اسی ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ امام عبد الرزاق ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم ابو حل شیخ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جادوگر سرتر آدمی تھے۔ صبح کو وہ جادو اور شام کو وہ شہداء تھے، اور دوسرے الفاظ میں دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخری حصے میں وہ شہداء تھے۔ جب ان کو قتل کر دیا گیا، بڑے بڑے جادو کے نام یہ تھے: سابور، آزور ہتھیار، یسبا۔ جادوگروں کو اپنی قوت اور بڑا گھمنڈ تھا، وہ سب فل حقیقت اپنے اس فن کے لاجواب استاد تھے۔ اس لیے انہوں نے آتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا، ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ میدان میں اپنے کرتب پہلے دکھاؤ، اگر کہو تو پہل ہم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہے کہ تمہارے حوصلے نکل جائیں اور لوگ تمہارا فن کمال پہلے دیکھ لیں، پھر اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ لیں اور حق کو باطل میں دیکھ کر فیصلہ کریں۔ تو یہ چاہتے تھے۔ انہوں نے جٹ سے اپنی رسیاں اور لکڑیاں نکال کر میدان میں ڈالنی شروع کر دی۔ وہ میدان میں پڑتے ہی چلتے پھرتے سانپ بن گئے۔ یہ صرف نظر بندی تھی، فی الواقع خارج میں ان کا وجود بدل نہیں کیا، بلکہ اس طرح لوگوں کو دکھائی دیتی تھی کہ گویا زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خطرہ محسوس کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا، اپنے دائیں ہاتھ کی لکڑی ڈال تو صحیح ہے، ان کا کیا دھرا تو سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ یہ تو سب جادوگری کا کرشمہ ہے، بھلا جادو والے بھی کبھی کامیاب ہوئے۔ بڑی موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں انہوں نے ڈالی تھیں، جو سب چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی معلوم ہو رہی تھیں۔ یہ جادوگر 15,000 یا 30,000 سے اوپر تھے یا 70,000 کی تعداد میں تھے۔ ہر ایک اپنے ساتھ رسی اور لکڑیاں لائے تھے۔ سب بستہ کھڑے تھے اور لوگ چاروں طرف موجود تھے۔ ہر ایک ہمتا شوق بنا ہوا تھا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر اور درباریوں سمیت بڑے آرام سے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر وقت ہوا، ادھر سب کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک درویش اللہ کے نبی
علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیے ہوئے لکڑی دکھاتے ہوئے آ رہا ہے، جن کے مقابلے کی یہ دھوم دھام تھی۔ آپ کے آتے ہی جادوگروں نے صرف یہ دریافت کیا کہ ابتدا کس کی طرف سے ہونی چاہیے۔ خود اعتقاد دی موسیٰ علیہ السلام کی، پھر فرعون کی تماشائیوں کی آنکھوں پر جادو کر کے سب کو ہیبت زدہ کر دیا۔ اب جو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تو ہزارہا کی تعداد میں پہاڑوں کے برابر صاف نظر آنے لگے، جو اوپر تلے ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے، ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ میدان بھر گیا، انہوں نے اپنے فن کا پورا مظاہرہ دکھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے چھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا، اور اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ناظرین، یہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی فنکاری کی آخری صلاحیتیں صرف کی تھیں۔ انہوں نے ساری عمر اس شعبہ بازی میں گزار دی اور اسے پوری مہارت حاصل کی تھی۔ وہ تمام کرتب پیش کیے تھے جو ایک جادوگر کر سکتا ہے، اور وہ تھے بڑی تعداد میں، ہر طرف گروہ در گروہ جمع ہو کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنہا تھے، ان کے پاس صرف اپنا عصا تھا، اور ایسا ان کے تمام رسیوں لاٹھیوں کو ہڑپ کر گیا۔ جادوگروں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جادو کے ذریعے کوئی آثار کسی چیز کو نکل نہیں سکتا، اس میں تو صرف تخیل اور تنوین ہوتی ہے، لہٰذا آسان تو در حقیقت تمام پھینکی ہوئی اشیاء کو کھا گیا۔ کسی چیز کا نام و نشان میدان میں نہ تھا۔ اگر جادو ہوتا تو جادو کے اثر بھی تخیل کے عوام کے اختتام پر تشیع کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میدان میں عملاً کچھ نہیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہرگز جادوگر نہیں، وہ پیغمبر برحق ہیں، اور اس سچائی کو اس دنیا سے بہترین طور پر جاننے والے یہی جادوگر تھے۔ ناظرین، جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے احتباب اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ سرپرے سرکار رہی ہے، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادوگر کے ذریعے کام لینے والے شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ اس راہ سے نا واقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر گلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے یہاں فرعونیوں نے ان کو اپنے بلند و بالا عمارات اور آراموں کی تعمیر میں ان سے بیگار کا کام لیا، ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کیا، وہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں کی بہت بڑی برائیاں حاصل کر لیں۔ ایک تو ان میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کو دیکھ کر انتہائی رونت و تکبر غرور پیدا ہو گیا۔ دوسرا، ان کو مکے زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا بھی موقع میسر آ گیا۔ تاریخ کے اس دور میں ہم صرف اس فن میں پوری دنیا میں یکتا تھا۔ سامری جسے جادوگر جن کا ذکر جادو کے کرتب قرآن پاک میں مذکور ہے، وہ بھی اس وقت مصر میں پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک کیونکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، قصوں کہانیوں کی نہیں، اس لیے اس میں تاریخ کے واقعات کا سرسری ذکر صرف عبرت کے لیے ملتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دے کہ بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر سامری تھا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام جادو کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اسلام میں جادو دین میں ہلاکت لانے والی کئی امور کا جامعہ بتایا گیا ہے، مثلاً جنوں اور شیطانوں سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے دل کا ڈرنا، اللہ پر توکل کو چھوڑ کر بیٹھنا، اور لوگوں کے مفادات اور ذرائع معاش کو تباہ کر کے ان کو در پر لانا وغیرہ۔ جادو معاشرے کی جڑیں کاٹنے اور اس کی بنیادیں گرانے والا آلہ ہے۔ یہ خاندانوں میں جھگڑے اور فساد پیدا کرنے کا سبب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 اس شخص کو قتل کرنا جس کی جان کو ناحق مارنا اللہ نے حرام قرار رکھا ہے، نمبر 4 سود خوری کرنا، نمبر 5 یتیم کا مال کھا جانا، نمبر 6 جنگ کے دن میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا، نمبر 7 بھولی بھالی پاک دامن اور بے قصور عورتوں پر تہمت اور بہتان لگانا۔ ناظرین، جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر و جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ تو شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی اسے منتب اختیار کیے جاتے ہیں جس میں کفر و شرک کے کلمات ہوں،
اور شیاطین کی متاثرائی کی جاتی ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور حضربی اباہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق، سورہ ناس، جن کو معوذ دین کہتے ہیں، وحی کی گئی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا تسلم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، وہاں سے تلسم لے کر آؤ۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی گرہ کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، ایک جادو بیان مقررہ لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوؤں کو جادو سے تعبیر کیا۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے ظہور، جن کا مادہ سحر سے کہتے ہیں، اور اس لیے اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفرق پیدا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تو اس نے جس چیز کا انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سنن ابن داؤد۔ ناظرین، اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہو، پکڑا جائے تو وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کی راوی حضرت جندب بن کعب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے عمل کیا۔ جادو کا زر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو تو اس کا دفعہ کیا ہے؟ جادو کے باطل کرنے کے لیے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن موعظات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتیں، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقرر پر آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے اور اس کے اثرات سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں
تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں یا اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔